أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم یا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو. علا کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خلاف، کسی کے ذمے. اگر لام زیر لی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے. تو لکم تمہارے لیے ہیں، جیسا کہ علیکم تمہارے اوپر ہیں، جو خواتین کے متعلق تھا کہ تمہارے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان کے لیے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے ان پر فرائض ہیں. تو اللہ کا مطلب تمہارے اوپر ہے، یعنی تمہارے پر ذمہ داری ہے. تو اے ایمان والو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے انفسکم تمہاری جانوں کی، تمہاری اپنی، تمہیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی سب سے بڑی فکر ہونی چاہیے. پچھلی آیت میں ذکر تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو اس رستے پہ چلیں گے جو ہمارے باپ دادا کا رستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کامنٹ کیا تھا کہ چاہے باپ دادا کو ہدایت نہ نصیب ہوئی ہو بھلا تب بھی ان کے رستے پہ چلو گے. تو اب اگلا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا جی اگر ہم باپ دادا کے رستے پر نہ چلیں، ان کو ہدایت نہ ملی ہو، تو اب ہم دوسرے رستے پہ چل پڑیں گے تو پھر ون گیٹس کنفیوز کہ کیا ہوگا. تو یہ اس کا جواب ہے. تم ایمان لے آئے ہو تو تمہارے اوپر بنیادی ذمہ داری اپنی ہے. لا یضرکم نہیں تمہیں ضرر پہنچائے گا، من جو ضل گمراہ ہو گیا، اذا اہتدیتم اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اس وقت جب کہ تم ہدایت پر آ گئے، جب کہ تم نے ہدایت اختیار کر لی. تو اگر تم ہدایت پر ہو اور اگلا بندہ چاہے وہ تمہارے باپ دادا میں سے ہے، چاہے وہ تمہارے مخاطبین سے ہے، تمہاری قوم ہے جن کو تم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو اور وہ مان نہیں رہے ہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. تمہاری ذمہ داری اتنی ہے کہ بس ان کو تم نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، حق بات کی، صبر کی، استقامت کی نصیحت کرنی ہے، خود ایمان لانا ہے، عمل صالح کرنے ہیں. اس کے بعد اگر ساری دنیا بھی گمراہ ہو جائے اور چاہے اس میں تمہارے باپ دادا بھی شامل ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. الہ مرجعکم رجوع سے مرجع رجوع کرنے کی جگہ، اللہ ہی کی طرف تم لوگوں کا لوٹنا ہے. یعنی جب یہ اللہ پہلے آ جاتا ہے تو اس میں ایمفیسس آ جاتا ہے، تو پھر ہم ترجمے میں ہی ڈال لیتے ہیں. جمیعاً سب کے سب کا، تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں خبر دے دے گا. نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، خبر دے دے گا مطلب یہ کہ تمہیں پھر وہ بتا دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جب بتائے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم کرتے رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پھر نتیجہ بھی بتائے گا. تو آج اگر کوئی ہدایت کے راستے پر چلتا ہے یا کوئی گمراہی کے راستے میں چلتا ہے، سب کے سب نے اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوب اچھی طرح بتا دے گا کہ تم ہدایت پر تھے اور تم گمراہی پر تھے. تو گمراہی والے اپنا انجام بھگتیں گے اور ہدایت والے اپنا انعام پائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. اے ایمان والو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے اپنے نفسوں کی، نہیں نقصان پہنچائے گا تم کو جو کوئی گمراہ ہوا اگر تم ہدایت پر ہو. اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے، پس وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو. اس آیت سے بعض اوقات لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ بس ہم نیک عمل کر لیں اور بس ہم جنت میں چلے جائیں اور باقی لوگوں کا جو دل چاہتا ہے کریں. یہ اوورآل قرآن کا میسج نہیں ہے، یہ یہاں ایک کانٹیکسٹ ہے. کانٹیکسٹ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا کہ رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پہنچا دیں. وہی تسلی مومنوں کو دی جا رہی ہے، اگر تمہاری ذمہ داری ہے پہنچا دینا. اگر تمہارے آباء و اجداد میں گمراہی اس کا اب تم کچھ نہیں کر سکتے تو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے ہیں اور لوگ نہیں مان رہے، تو تم بھی ان کے ساتھ جد و جہد میں شریک ہو. اور اگر لوگ نہیں مانتے ہیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے ہی نہیں کہ زبردستی کسی کو آپ نے گھسیٹ کر جنت تک لے کے جانا ہے. اور قرآن شریف میں آپ اگر باقی جگہوں پہ دیکھیں، مثلاً
جگہ جگہ ہے، مثلا سورہ بقرہ میں ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ تمہیں امت وسط بنایا ہم نے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اور یہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اور وہاں جواب دیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ بھئی ہم نے تو آپ کا پیغام پہنچایا تھا، اب ان میں سے کوئی مانا یا نہیں مانا اس کا علم ہم رکھتے ہیں۔ تو یہ گواہی کہ ہم نے پیغام پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف دیں گے، اور ہمیں یہ گواہی لوگوں کے مقابلے میں دینی ہوگی کہ ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچا دیا۔ تو یہ ذمہ داری تو جگہ جگہ قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے، جیسے سورہ عصر میں بھی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور جو حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور جو صبر استقامت کی تلقین کرتے رہے، تو وہ خسارے میں نہیں ہے، باقی سب خسارے میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہ اپنی ذمہ داری ہے تو بس ٹھیک ہے آپ چل کریں جو مرضی کریں۔ اسی طرح ایک ہم نے پچھلی دفعہ حدیث ڈسکس کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی حدود پر قائم رہتے ہیں اور جو نہیں قائم رہتے، خلاف کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے ایک کشتی کے معاملے میں نا قرعہ داری کی، تو بعض کو اوپر والا ڈیک ملا اور بعض کو نیچے والا ملا۔ تو جو نیچے والے تھے ان کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو انہیں اوپر والوں کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب کون اوپر جائے، تو ہم یعنی اب یہ مفہوم ہے کون اوپر جائے، یہیں پر ایک سوراخ کر لیتے ہیں اور اپنا حصہ وہاں سے حاصل کر لیتے ہیں، ذرا آپ نیچے ہیں تو سوراخ کریں گے تو نیچے تو پانی آ جائے گا، اور ہمیں نا اوپر والوں کو بھی اذیت نہیں دینی پڑے گی۔ پھر اگر وہ اوپر والے جو ہیں اگر ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر اور جو وہ کر رہے ہیں وہ کرنے دیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سب کے سب ڈوب جائیں گے، اور اگر وہ ان کے ہاتھ پکڑ لیں تو وہ بھی بچ جائیں گے اور ساری کشتی بھی بچ جائے گی، نیچے والے بھی بچ جائیں گے اوپر والے بھی بچ جائیں گے۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے سمجھائی کہ معاشرے میں جب برائی پھیل رہی ہے تو آپ اپنا فرض ادا کریں اور ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں۔ اب اگر اس حد تک پھیل گئی ہے کہ آپ نہیں کچھ کر سکتے تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوگا، آپ نے اپنا اگر فرض ادا کر دیا جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے پھر تو آپ ہاتھ نہیں روک سکتے، پھر آپ زبان سے منع کریں گے، اور اگر آپ کی زبان سے بھی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے آپ دل میں برا جانیں گے، لیکن ذمہ داری آپ کے اوپر اپنی جان کی ہے کہ آپ نے اپنی حد تک عمل صالح کرنا ہے، اس عمل صالح میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادتو، شہادت، گواہی، بینکم، تمہارے درمیان، اذا، جب، حضر، حاضر ہو، احدکم، یہ احد کے اوپر زبر ہے تو یہ احد جو ہے یہ منصوب ہے، اس لیے یہ مفعول ہے، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کے پاس الموت، موت، حین الوصیتی، وصیت کے وقت، یعنی اے ایمان والو جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور وصیت کا وقت ہو تو اس وقت جو گواہی ہے تم لوگوں کی، اس کا سسٹم یہ ہے، یہ سسٹم کر کے پھر آگے بات شروع ہوئی ہے۔ اسنانی، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، اور اسنان جو ہے یہ ڈوئل ہے، تو عربی میں جمع بھی ہوتی ہے مسلمون مثلا اور واحد بھی ہوتی ہے مسلمون مثلا، لیکن ایک ڈوئل ہوتا ہے مسلمانی، یہ تسنیہ کا صیغہ یعنی دو، یہ عربی میں بھی ہوتا ہے، عبرانی میں بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ جنرلی زبانوں میں نہیں ہوتا، اور یہ بھی ایک سٹائل ہے، اور سٹائل ہے ویسے بڑا لاجیکل، بیکاز جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ دو ہو جاتے ہیں، کپل ہو جاتا ہے، اب یہ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے اکیلے آدمی سے، اور پھر جب ان کے بچے ہوتے ہیں تو پھر وہ فیملی ہو جاتی ہیں، یہ ایک ڈفرینٹ اینٹی ہے میاں بیوی سے، اور
اجتماعی زندگی میں کسی بھی معاملے میں ایک آدمی سفر پہ اکیلا نکلتا ہے، اور جب دو نکلتے ہیں تو ایک فرق سچویشن ہوتی ہے، لیکن جب تین ہو جاتے ہیں پھر وہ ایک ڈفرینٹ اینٹی بن جاتی ہے، اور اس میں پھر ایک لیڈر بھی چوز کیا جاتا ہے ایٹسٹرا۔ نماز کے اندر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تین بندوں سے جنرل جماعت ہوتی ہے۔ تو یہ جو تسنیہ ہے نا، یہ اس کو پھر جمع سے فرق رکھتے ہیں عربی میں، ہماری زبانوں میں بس ہم واحد اور جمع اور باقی کچھ نہیں۔ تو مسلمانی بھی دو مسلمان، اور مسلمینی یہ بھی دو مسلمان ہیں، یہ اس کی رفع ہے اور یہ نصب اور جر ہے۔ تو یہاں پر آیا ہے اسنانی یعنی دو لوگ۔ زوا، زو کا مطلب ہوتا ہے والا، جیسے ذل جلال، جلال والا، تو اس کی بھی جو ڈوئل ہوئے گی وہ ہو جائے گی زوا۔ عدلن، زو عدل، عدل والا، دو عدل والے، منکم تم میں سے۔ تو شہادت کا، گواہی کا سسٹم یہ ہے کہ دو عدل والے ہوں تم میں سے۔ مطلب یہ کہ جب انسان نے وصیت کرنی ہے تو اس کو دو گواہ ارینج کر کے ان کے آگے وصیت کرنی ہے، اور وہ دو گواہ ہوں مسلمان، منکم۔ اور منکم سے مطلب مسلمان بھی ہے، منکم میں اور بھی ہوگا، یعنی پریفریبل ہے کہ اسی علاقے کے ہوں، میں بھی پریفریبل ہے کہ قریبی رشتہ دار ہوں، جتنے زیادہ قریبی مل سکیں۔ یہ اس وصیت کے لیے ہے جو ایک تہائی وصیت کی اجازت ہے انسان کو، وہ اس کے لیے کم از کم دو گواہ ضروری ہیں۔ عدل والے یعنی مطلب معتبر، جن کا لوگ بھروسہ کرتے ہوں۔ او یا آخرانی، آخر ہوتا ہے لاسٹ، اور آخر ہوتا ہے ادر، دوسرا۔ تو آخرانی یہ پھر مسلمانی کی طرح ہوگا، یا دو دوسرے، دوسرے مطلب مثلا غیر مسلم کی صورت میں، من غیرکم تم میں سے ہٹ کر، ان انتم اگر تم ضربتم فی الارض زمین میں نکلے ہوئے ہو، یعنی اگر تم سفر پہ ہو، اگر تم اپنے ہوم لینڈ میں نہیں ہو، تو پھر دو دوسری قوم کے غیر مسلم بھی پھر ارینج کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ دوسرے سفر پہ نکلے ہوئے تھے زمین میں، فاصابتکم مصیبت الموت، پس پہنچ گئی تم کو موت کی مصیبت۔ تو موت کا وقت آ گیا سفر کے درمیان، اب دو مسلمان نہیں مل رہے ہیں، تو ٹھیک ہے پھر کوئی اور معتبر لوگ نان مسلمس کے اندر ڈھونڈے اور ان کو وصیت کرے جو وصیت کرنی ہے، اور اگر وصیت نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حصے تو بیان فرمائی دیے۔ قرآن شریف جب نازل ہو رہا تھا تو شروع کے پورشن میں بیان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وصیت ضرور کرو۔ آج کے دور میں بھی جب سارے حصے پتہ لگ گئے ہیں، اس کے باوجود کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسان کو وصیت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئے ہیں اور آگے ان کی اولاد موجود ہے، تو فوت شدگان کو تو حصہ جاتا نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی جائیداد میں سے، ترکے میں سے ایک حصہ جو 1/3 سے زیادہ نہ ہو، وہ ضرور اپنے یتیم پوتے پوتیوں یا یتیم نواسے نواسیوں کے لیے وصیت کر کے جائے۔ تو حصے مقرر کرنے کے باوجود یہ آیتیں اس طرح منسوخ نہیں ہو گئی کہ بالکل وصیت کی نہیں جا سکتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 تک کی وصیت کی اجازت دی ہے، اس سے اوپر نہیں کر سکتے۔ اس سے باقی بڑھ کے جو حصہ ہے وہ انہی کو ملے گا جو آپ کے ورثاء ہیں۔ اور اس سے یہ بھی ذہن میں چیز رکھنی چاہیے کہ یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان مرنے کے قریب ہو تو سارا کسی کو دے جائے۔ یعنی اگر آپ نے اپنا مال کسی کو دینا ہے، کسی مدرسے کو دینا ہے، تو ٹھیک ہے اپنی جوانی میں دے دیں، ایک پرائم ایج جو بھی ہے جس میں آپ کو پیسے کی خود ضرورت ہے اس میں دے دیں۔ جب خود فوت ہونے لگے ہیں اور اب اولاد کا، اب تو وہ مال بن گیا نا، اب تو ورثاء کا حق ہے، اب آپ کا مال رہا ہی نہیں کہ آپ کو پتا ہے میں چند دنوں میں فوت ہو جانا ہے، اس وقت اٹھا کے آپ چیریٹی کرنی شروع کر دیں، وہ ڈیزائربل نہیں ہے۔ پھر اولاد کو لیے چھوڑ کے مریں، اور پھر اولاد جو چیریٹی کرے اور اپنے اوپر بھی خرچ کرے، وہ پھر اس کا مسئلہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت۔ اے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے وصیت کرنے کے وقت، یعنی جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے تو وصیت کے وقت گواہی یہ ہے
دو معتبر آدمی تم میں سے یا دو غیروں میں سے اگر تم سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے. تحبسونہما، یہ حبس سے بیجا اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. حبس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو قید کر لینا. ہوا میں بھی حبس سے ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو کسی کو بند کرنے کے لیے حبس کا لفظ آتا ہے، کسی کو روک لینا. تو تحبسونہما، اب یہ مضارع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ گواہی کی سچویشن یوں ہے، صورتحال یوں ہے، اس لیے مضارع کا صیغہ استعمال کیا جا رہا ہے. اب ہم اردو میں بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم اس کا ترجمہ فعل امر میں کر سکتے ہیں کہ تم روک لو ہما، ان دونوں کو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد. یعنی اگر وہ مسلمان ہیں، ظاہر اب یہ تو ان کے لیے ہوگا، تو نماز کے بعد ان کو روک لو. کہاں روک لو؟ آبویسلی مسجد میں، کیونکہ مسلمانوں کی نماز تو مسجد میں ہی ہوتے ہیں مردوں کی. تو مسجد میں روک لو. فَيُقْسِمَانِ، یہ باب فعال ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم اٹھانا. اور مضارع میں بھی ایسے ہوتا ہے، یضربو وہ مارتا ہے، یضربونا وہ سب مارتے ہیں، اور یضربانی وہ دو مارتے ہیں. یقسمانی وہ دو قسم اٹھائیں. یعنی ہے تو وہ دو قسم اٹھاتے ہیں، لیکن اب محاورہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ تم ان کو روک لو نماز کے بعد، پس وہ قسم اٹھائیں باللہ، اللہ کی. اچھا، یہ قسم کس صورت میں اٹھانی ہے؟ ان ارتابتم، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک میں ڈالنا، اور پھر سے جو باب افتعال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شک میں پڑنا. تو ان ارتابتم، اگر تم شک میں پڑ جاؤ، اگر تمہیں شک ہو، تو رابا یریبو شک میں ڈالنا، ارتابا یرتابو وہ بنے گا شک میں پڑنا. تو ارتابا وہ شک میں پڑا، ارتابتم تم سب شک میں پڑے. اگر تم شک میں پڑ جاؤ تو پھر تم کہو گے کہ جی اب آپ ان سے اللہ کی قسم اٹھوائیں. وہ کیا قسم اٹھوائیں گے؟ لا نشتری، نہیں ہم مول لیں گے بھی، اس کا ثمنن کوئی قیمت. یعنی ہم اس کے بدلے میں، اپنی گواہی کے بدلے میں کوئی قیمت قبول نہیں کریں گے. کیونکہ وہ دو لوگ جن کو وصیت کے وقت گواہ بنایا گیا تھا، بندہ فوت ہو گیا، اب وہ آئے اور انہوں نے کہا جی مرنے والے نے یہ وصیت کی. اگر کسی کو شک پڑ رہا ہے ان کے متعلق تو ان سے یہ قسم اٹھوا لے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسری اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس وقت آپ نے وصیت کرنی ہے اس وقت ان دو کو مسجد میں روک لیں اور انہیں کہیں کہ جی آپ یہ قسم کھائیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنے ریلائبل نہیں ہے کہ جی آپ اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور اگرچہ وہ کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو. یعنی اس وصیت کے نتیجے میں جینون ورثاء ہے ان میں سے ظاہر ہے ان کا کچھ حق کم ہو جائے گا. تو آپ جب جا کے بتائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا ان میں سے کسی سے تعلق ہو، تو آپ یہ وصیت چھپا جائیں، یہ نہیں کرنا. یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وصیت جس کے حق میں کی گئی ہے آپ اس کی بجائے کسی اور کے حق میں کر دیں تاکہ اس کو وہ مال مل جائے، تو یہ بھی نہیں کرنا. وہ یہ قسم کھائیں گے وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی. یہ بھی غور کرنے والی چیز ہے کہ یہ گواہی، بات تو ہو رہی ہے بیسیکلی کسی کے فوت ہونے پر مال کی وصیت کی گئی، اس کی گواہی دینی ہے، لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی گواہی ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے ہر معاملے میں اس چیز کو مد نظر رکھتا ہے کہ اگر میں نے کسی چیز کے اندر بددیانتی کی تو وہ صرف انسانوں کے ساتھ بددیانتی نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ خیانت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر ذمہ داری رکھی ہے یہ اس کے اندر بھی خیانت ہے. اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے مومنوں کو کہ انصاف پر قائم ہو جاؤ اور حق بات کی گواہی دو. یہ اللہ نے ڈائریکٹ حکم دیا ہے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو آپ کسی بھی معاملے میں اگر حق کی گواہی نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے آپ اس سے نافرمانی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس گواہی کو اللہ نے اللہ کی گواہی کہا. حالانکہ یہاں کوئی یہ گواہی نہیں دی جا رہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ایک ہے، یہاں ایک وصیت کی گواہی ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ یہ شہادت اللہ ہے، اللہ کی شہادت ہے. انا بے شک ہم، اذن تب، یہ تب یا جب اذا کا مطلب ہو سکتا ہے نا، اور اذن کا بھی مطلب ہوتا ہے. اس صورت میں ہم لمن الآثمین، اسم کہتے ہیں گناہ کو، آثم ہو گیا اس کا فاعل، تو اس صورت میں ہم گناہ گار ہوں گے. تو جب ان سے گواہی لی جائے گی
اور ان کو وصیت بتائی جائے گی تو اس وقت اگر ان سے قسم لیتے ہیں تو پھر مسجد میں روک کر نماز کے بعد ان سے قسم لیں گے. تو ایک پورا ماحول بتایا گیا جس سے اس کا امکان کم سے کم ہو جائے کہ کسی نے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا نام پر قسم کھائی ہو اور اللہ کی گواہی اس کو تسلیم کیا ہو اور یہ قسم کھائی ہو کہ ہم اس کو نہیں چھپائیں گے، اس کے بدلے میں کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، چاہے ہمارے کسی قرابت دار کا اس میں کوئی مفاد پوشیدہ ہو، تب بھی ہم حق کی بات کریں گے، حق پہ قائم رہیں گے. تو کافی امکان ہے کہ پھر آدمی اس پہ قائم رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب بعض اوقات عدالت میں جیسے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی قرآن شریف کے اوپر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھائیں، تو وہ اٹھایا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن میں بھی یہ والی سیٹنگ بھی اسی قسم کی ہے. تو تحرسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولا كان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین. ان دونوں کو تم روک لو نماز کے بعد، پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی اگر تمہیں شک پڑتا ہے. یعنی ان دونوں کو روک لو نماز کے بعد اگر تمہیں شک پڑتا ہے، پھر وہ قسم کھائیں اللہ کی کہ ہم نہیں بدلے میں لیں گے کوئی قیمت، اور اگرچہ وہ ہمارے کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، قریبی ہی کیوں نہ ہو، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو. بے شک اگر ہم نے ایسا کیا تو اس صورت میں ہم گناہگار ٹھہریں گے. فَإِن پس اگر اُطِیرا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر مطلع ہو جانا، خود بخود کسی چیز کا پتہ لگ جانا. اس سے جب اللہ کی پریپوزیشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی اطلاع مل جانا. تو اگر کوئی اطلاع ایسی ملے، یعنی آدمی فوت ہو گیا، اب اس نے آ کے لوگوں نے ان کی وصیت بتا دی، دو لوگوں نے کہ یہ فلاں وصیت ہمیں کر گیا تھا. اب بعد میں کوئی ایسی خبر ملی کہ نہیں اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے، یا جو ورثائی تھے مثال کے طور پہ وہ عدالت میں آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے ان دو بندوں کو اس میں فلاں قیمتی چیز کا حقدار ٹھہرایا ہے اور ان دونوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا، یا انہوں نے تو کبھی ساری زندگی خدمت نہیں کی، یا مثلا ایک ہمارا ملازم تھا جس نے بڑی خدمت کی تھی تو اس کے حق میں وصیت نہیں ہوئی، اور ایک دور پار کا رشتہ دار تھا اس کے حق میں وصیت کر دی. کوئی بھی ایسی اگر کوئی کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، انہما استحقا اثما، انا کے ہما وہ دونوں، استحقا، یہ استحقا اسی طرح ہے جیسے ضربا اس نے مارا اور ضربا صرف یہ ایک الف لگ جاتی ہے. تو ضربا کا مطلب ہے اس نے مارا، ضربا کا مطلب ہے ان دو نے مارا. اور اس کے اندر یہ جو الف ہوتی ہے نا، تو پھر اس کا احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب آپ ضربا بولیں تو آواز بے کے اوپر چھوٹی رکھیں، اور ضربا بولیں تو تھوڑی لمبی رکھیں، ان میں ڈفرینسیشن ہو، ورنہ مطلب میں فرق پڑ جاتا ہے. پھر اس کی پلورل ہم کامن یوز کرتے ہیں، ضربون سب نے مارا. تو استحقا وہ دو مستحق ہوئے، اسمن گناہ کے. یعنی پھر اگر یہ اطلاع ملے کہ وہ دونوں گناہ کے مستحق ہوئے یعنی مرتکب ہوئے، اور اسم کا مطلب گناہ ہوتا ہے اور بیسیکلی کا مطلب ہوتا ہے حق تلفی. تو اگر یہ پتہ لگے کہ وہ حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے حق مارا ہے جھوٹی گواہی کے ذریعے، فآخرانی تو پھر دو اور لوگ، یقومانی وہ کھڑے ہوں، مقامہما ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم ان لوگوں میں سے جن کے اوپر وہ گناہ کے مرتکب ہوئے. یعنی ان کی بات ہو رہی تھی نا استحقا، یہ دو لوگ مرتکب ہوئے گناہ کے، اب ہے استحقا علیہم جن کے اوپر وہ گناہ کے مرتکب ہوئے. کون مرتکب ہوئے؟ الاولیانی، اولا کہتے ہیں قریبی کو، یعنی قسم کے لحاظ سے یا گواہی کے لحاظ سے قریبی وہ دو لوگ تھے نا جن کو وصیت کی گئی. تو جنہیں وصیت کی گئی اگر یہ ان کے متعلق پتہ لگا کہ وہ کسی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، تو انہوں نے جن کے خلاف، یہ اعلیٰ کا مطلب ہے کہ خلاف، جن کے خلاف گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں ان میں سے دو آدمی اب کھڑے. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ پھر وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں، لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا کہ ہماری گواہی ان دو کی گواہی سے زیادہ حق ہے، زیادہ درست ہے. انہوں نے اب یہ قسم کھا کے یہ گواہی دینی ہے کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری بات زیادہ لاجیکل اور زیادہ صحیح ہے، یا ہمیں پتا تھا کہ مرنے والے نے فلاں بندے کو وصیت کرنی ہے، یا فلاں کو تو بالکل ہی نہیں کرنی جس کے حق میں یہ آ کر بتا رہے ہیں. کیونکہ ذرا فراڈ کا چانس تو کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور سے اس میں تو اب
جب آدمی سفر میں ہو تو وہاں تو مسلمان بھی نہیں ہوں گے، نان مسلم بھی ہوں گے، تو وہاں پہ بھی فراڈ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں اب وہ جوابی قسم کھائیں گے اور کہیں گے کہ جی ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے. وما اعتدینا، اور ہم زیادتی نہیں کر رہے. انا اذا لمن الظالمین، بے شک اس صورت میں، یعنی اگر ہم زیادتی کر رہے ہوں گے، اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم پھر ظالم ٹھہریں گے، پھر ہم نے ظلم کیا ہوگا. وَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر پتہ چلے کہ ان دونوں نے حق تلفی کا ارتکاب کیا ہے، تو ان کی جگہ دو دوسرے کھڑے ہوں ان میں سے جن کی یہ پہلے والے دو نے، یعنی جو قریبی گواہ تھے، گواہی کے جو قریب دو لوگ تھے، جو دو پہلے گواہ تھے، انہوں نے حق تلفی کی ہے، بس وہ قسم کھائیں اللہ کی کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم زیادتی نہیں کر رہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالم ٹھہریں گے. ذالکا ادنا، ذالکا یہ، ویسے ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن جب یہ ٹیکسٹ میں آتا ہے تو جو پیچھے بات گزری ہوتی ہے نا، اس کا ذکر اس لفظ سے کیا جاتا ہے. یہ اب جہاں پہ بھی قرآن شریف میں دیکھیں گے تو پہلے ایک بات ہو رہے گی، اس کے بعد آئے گا ذالکا. اسی وجہ سے جب ہم شروع ہوتی ہے اور سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں الف لام میم، اور پھر آتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ہم اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں جو جنرلی نہیں کیا جاتا، کہ یہ جو الف لام میم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی اگر جو ہم نے ایک حروف مقطعات کے اوپر ڈسکشن کی تھی نا، کہ الف لام میم سے اصل میں مراد سورہ بقرہ کا نام ہے، تو ذالکا یہ ادنا ہے. ادنا کیسے ہوتا ہے جی؟ ایک باب ہوتا ہے افعلو، اور یہ افعلو ہوتا ہے تفضیل کا، فضیلت کا، کہ ایک چیز کو دوسرے پر فضیلت دینے کے لیے یہ وزن استعمال کیا جاتا ہے افعلو کا. جیسے اکبرو، تو اکبرو کا مطلب ہے زیادہ بڑا، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. عربی میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو دونوں کے لیے افعلو ہی استعمال کیا جاتا ہے. اگر اس کے بعد من آ جائے گا تو یہ کمپیریٹیو ہوگا، اور اگر من نہیں آئے گا تو سپرلیٹیو ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر آئے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کا نقصان یا ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے. اور اگر ہم کہیں اللہ اکبر تو پھر ہم کہیں گے اللہ سب سے زیادہ بڑا ہے، پھر وہ سپرلیٹیو ہو جاتا ہے. اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کبرا. اعظم کی مؤنث ہوگی عظما. جیسے وہ کہتے ہیں نا، جب بم دھماکے ہوئے تھے او جی ڈی کام کہتے ہیں، ہیڈنگ لائن لگی تھی کہ قیامت صغرا، تو صغرا جو ہے اصغر کی مونث، چھوٹی. تو اسی طرح اگر آپ کے پاس روٹ ہے دال نون اور یہ، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا. اس سے افعلو بنے گا ادنیو. ادنیو پھر فلو میں آگے بن جاتا ہے ادنا. تو ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب. اردو میں جب ادنا اور اعلیٰ استعمال کرتے ہیں وہ بھی سینس میں، اعلیٰ ہوتا ہے بلند، اوپر، پہنچ سے دور، وہ چیز ہوتی ہے اعلیٰ. جو قریب ہوتی ہے، آپ کی پہنچ میں چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے پھر وہ اتنی قیمتی نہیں ہوتی نا، وہ تو آپ کی ایکسس میں ہوتی ہے. اور ادنا کا جو مؤنث ہوتا ہے وہ اسی طرح فعلا کے وزن پہ بنتا ہے دنیا. اور دنیا جو ہے وہ قریب کی چیز ہوتی ہے، اس لیے ہم ورڈ کو دنیا کہتے ہیں، اور جو پھر آخرت ہے وہ آخرہ ہے، یعنی وہ بعد والی چیز ہے، لاسٹ میں آنے والی چیز ہے. تو ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے. یعنی اگر آپ یہ سارا انتظام کریں گے، پہلے ان سے قسمیں اٹھوائیں گے مسجد کے اندر، پھر ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر ہم جا کے کوئی غلط گواہی دیں گے تو اس کے جواب میں دو اور لوگ قسمیں کھائیں گے تو ہماری قسم باطل ہو جائے گی. جب یہ ساری سچویشن ان کو معلوم ہوگی اور یہ انتظام بھی کیا جائے گا، تو اس سے جو مینجمنٹ سے جو فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ چیز زیادہ قریب ہو جائے گی، زیادہ قرین قیاس ہو جائے گی، زیادہ پروبیبل ہو جائے گی ان کہ یاتو بالشہادتی، کہ وہ لائیں گواہی. یعنی یاتو کا مطلب ہوتا ہے آنا، یاتو بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ آنا یعنی لانا. یاتو بالشہادتی یعنی وہ گواہی دیں، گواہی کے ساتھ آئیں
مطلب وہ گواہی دیں علی وجہیہا، وجہن کہتے ہیں رخ پر، چہرے کو، رخ کو، تو وہ گواہی دیں اس کے رخ پر، یعنی اس کے صحیح رخ پر. با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہیہا، کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھیک گواہی دیں. او یا، یعنی اگر وہ یہ ٹھیک گواہی نہ دیں، یخافو تو وہ ڈریں. یہ یخافو جو ہے اس میں یہ باب مفاعلہ نہیں ہے، ویسے یہ سمپل جو روٹ ہے نا خے واو اور فے، اس سے جو وزن اس کا بنے گا وہ بنے گا خافا یخافو. تو یہ اس کے بیچ میں جو الف آئی ہے یہ اس کا اپنا ہی پارٹ ہے، وہ واو جو ہے وہ الف میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو یہ باب مفاعلہ نہیں ہے، ہمیں دو پارٹوں والا کیس نہیں ہے. تو او یخافو، یا وہ ڈریں، یعنی یہ یخافو کی جمع ہوتی ہے نا یخافونا، ان کی وجہ سے، یا تونا کی بھی نون ختم ہوگی اور یخافونا کی نون بھی ختم ہوگی. تو یا وہ ڈریں ان کے ترد ایمان، رد کر دی جائے گی ان کا ایمان. ایمان حلف کو کہتے ہیں، یمین کی جمع، یمین دائیں ہاتھ سے اٹھا کر حلف لیا جاتا ہے، قسم کھائی جاتی ہے. تو ان کی قسم بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد. تو اب وہ یہ ڈریں گے کہ قسم رد ہو جائے گی اگر اگلے لوگ قسم کھا دیں گے. تو جب انہیں یہ خوف ہوگا تو پھر وہ شہادت جو ہے وہ پہلے ہی ٹھیک ٹھیک گواہی دیں گے. واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور سنو. مطلب یہ کہ غور سے سنو، جو پیغمبر علیہ السلام تمہیں بات بتا رہے ہیں اس کو غور سے سنو، کیونکہ اس کے اوپر بعد میں عمل کرنا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور جو پیغمبر کی بات غور سے نہیں سنے گا اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ فاسق ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو. فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دے گا. ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ وہ دیں گواہی ٹھیک ٹھیک، یا وہ ڈریں اس چیز سے کہ ان کی قسم رد ہو جائے گی ان کی قسموں کے بعد. اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دے گا. وہ دنیا میں کچھ عارضی فائدہ حاصل کر لیں گے، جھوٹی قسم کھا کے کسی کو فائدہ دے دیں گے، جھوٹ بول کر وہ فائدہ حاصل کر لیں گے، ہدایت نہیں ملے گی. آخرت میں جا کے وہ اس کا انجام بھگتیں گے. اور آخرت جب آئے گی تو یہ گواہی کی تو ایک مثال دی گئی ہے، ہر چیز کے اوپر گواہی دینی پڑے گی. اور جو بیسک گواہی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ نبی آئیں گے، ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم صحیح عمل کریں گے، تو اس گواہی کا بھی سوال ہوگا. یوم، اس دن، یجمع اللہ، یا جس دن کر لیں، جس دن، یا اصل میں نا یہ یوم کے اوپر ہے زبر، یہ منصوب ہے، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کچھ محذوف ہے، تو مطلب یاد کرو اس دن کو، یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو اس دن کو یاد کرو، یجمع اللہ، جب جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ الرسول، رسولوں کو. اس میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ پر رفع ہے کیونکہ فاعل ہے، رسول پر زبر ہے، نصب ہے کیونکہ یہ مفعول ہے. فیقولو، پھر وہ فرمائے گا، ما، کیا، ماذا کا مطلب ہی کیا ہی ہوتا ہے، کیا اجیبتم. اجیبتم کا جو ہے نا یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں جواب. پھر اس سے جو فعل باب فعال بنتا ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے اجابہ یجیبو کا، کہ جواب دینا. جواب دینا اس سینس میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کی بات مان لینا. اجابہ ہو گیا اس نے جواب دیا، جب تم ہو جائے گا تم جواب دیتے ہو، اجیبتم ہو جائے گا تم جواب دیے جاتے ہو. تو ماذا اجیبتم، تمہیں کیا جواب ملا. اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا. ویسے تو اللہ کو گھر سب معلوم ہے، آج بھی معلوم ہے کہ کیا جواب ملا ہوگا، شروع سے معلوم تھا، ازل سے اللہ کے علم میں تو موجود ہے. مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جا کے بھی ایک پورا سین ہوگا جس کے اندر ایک طرح سے تمام حجت کی جائے گی، اور بیسیکلی لوگوں کو احساس دلایا جائے گا، اور وہ لوگ
جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے ان کو ساری کائنات کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ تو رسول جواب دیں گے قالوا لا علم لنا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہے دو سینس میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول آئے اور انہوں نے دین پہنچایا، کچھ لوگوں نے ان کی بات مان لی، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے نہیں، انہیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ وہ جنرلی انہوں نے ان کی بات مانی یا اصل میں وہ منافق تھے، یا بات مانی تو اس کے بعد نیک عمل بھی کیے یا نہیں کیے، وہ غلط اعمال کے اوپر ہی قائم رہے، تو وہ تو جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور مزید یہ کہ جب رسول دنیا سے چلے گئے تو اب اس کے بعد لوگوں نے کیا جواب دیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال کے طور پر جو مشن ہے وہ تو جاری ہے، آپ کے دین میں داخل کرنے کے لیے تو مستقل ایفرٹ جاری ہے۔ تو جن لوگوں نے بعد والوں نے ایمان لائے یا نہیں لائے، تو وہ رسول جواب دیں گے ہمیں تو نہیں معلوم، انک انت علام الغیوبی، بے شک آپ ہی ہیں جو خوب جاننے والے ہیں غیبوں کے، غیب کی باتوں کے جاننے والے تو صرف اور صرف آپ ہی ہیں۔ تو یہ ایک قیامت کا سین بیان کیا جا رہا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جس دن اللہ جمع کرے گا رسولوں کا، پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا، وہ عرض کریں گے کہ ہم نہیں جانتے، بے شک آپ ہی ہیں جو غیب کی باتوں کے جاننے والے ہیں۔ پھر ان جو رسولوں سے سوال جواب ہوں گے اور جو ساری دنیا دیکھ رہی ہوگی، اس کے اندر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو سوال جواب ہوگا وہ یہاں ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے قیامت کی باتوں کے لیے۔ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ماضی کے صیغے میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ یہ چیز ہو چکی، یہ سرٹن ہے، سرٹنٹی ہوتی ہے اس کی۔ اگر میں کہوں کہ جی میں آپ کے گھر آؤں گا تو یہ بات تو سرٹن نہیں ہے، یا میں کہوں گا نہیں میں آپ کے گھر آ رہا ہوں، راستے میں ہوں، یہ بھی سرٹن نہیں ہے کہ میں پہنچ پاؤں گا یا نہیں۔ لیکن اگر میں یہ بات کروں کہ میں کل آپ کے گھر آیا تھا اور میں یہ چیز دے گیا تھا، تو اب آیا تھا جو ہے اس میں سرٹنٹی ہوتی ہے۔ اس لیے قیامت کا ذکر جنرلی قرآن شریف میں ماضی کے صیغے میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسی سرٹن چیز ہے جس میں کوئی نہ ہونے والی بات ہی نہیں ہے، تو اس سرٹنٹی کو شو کرنے کے لیے ماضی کا صیغہ آتا ہے۔ تو لفظی ترجمہ ہے اس قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا، ایکچوئل جو با محاورہ ہے کانٹیکس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ یہ فرمائے گا یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، یعنی جب بات شروع ہوگی، اور یہ سورہ مائدہ کیونکہ عیسائیوں کی کانٹیکس میں ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، جس سے جو ان کی پوری جو انہوں نے ایک تھیولوجی کنسٹرکٹ کی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا بنا دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ شروع ہی یہاں سے کریں گے، اور قیامت والے دن پھر تو ان کو اچھی طرح جس کو کہتے ہیں نا چانن ہو جائے گا۔ اذکر، اذکر کیا ہے جی؟ ذکرہ، اس نے ذکر کیا، اس نے یاد کیا، یذکرو وہ یاد کرتا ہے، تذکرو تو یاد کرتا ہے۔ اب تذکرو میں آپ کیا کریں گے کہ تے کو کاٹ دیں گے جب آپ نے فعل امر بنانا ہے، اور یہ جو پیش ہے اس کو کاٹ کے اس کی جگہ کر دیں گے جزم، تو یہ بن جائے گا ذکر۔ اب ذکر کیونکہ پڑھ نہیں سکتے تو اس لیے اس کے ساتھ ایک الف لگائی جاتی ہے، یہ بن جاتا ہے اذکر، تو یاد کر، لیکن یہ الف ہم نے بعد میں زبردستی لگائی ہے مجبوراً۔ یہی چیز اگر قالا میں ہوتی یقولو سے تو پھر یقولو کا بنتا ہے تقولو، اور اس میں سے جب تے کاٹتے ہیں تو وہ قل بن جاتا ہے، اس میں الف لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں پر کیونکہ الف لگائی گئی، اس الف کو کہتے ہیں وصلی، یہ جینون نہیں ہوتی، یہ ایڈڈ ہوتی ہے۔ تو اگر پیچھے سے کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کے یہاں پر جڑنا ہونا تو پھر یہ الف غائب ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ یا عیسی ابن مریم اذکر نہیں ہوگا، بلکہ یہ بن جائے گا یا عیسی ابن مریم اذکر، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کر، نعمتی میری نعمت، علیکا اپنے اوپر، وعلی والدتی کا اور اپنی والدہ کے اوپر، اذ جب، ایدتو کا، اچھا اید بھی جو ہے نا الف یہ دال سے ہوتا ہے،
آدھا یا ایدو اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ہونا، تو ایدن ہاتھوں کے لیے بھی اسی سے آتا ہے. تو آدھا یا ایدو سے جو باب تفعیل ہوتا ہے، ایدہ یؤیدو تاییدن، تو یہ جو تاییدن ہوتا ہے نا، تایید، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں تائید. اس کا مطلب ہے کسی کو مضبوط کرنا اور کنٹینیوسلی مضبوط کرنا، تقویت دینا، سپورٹ دینا. تو اردو میں بھی ہم اسی کے لیے سپورٹ کا لفظ تائید سے بیان کرتے ہیں. تو اذ ایدتک، جب میں نے سپورٹ دی تجھے. اس میں جو ایک چیز مزید دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایدہ تھا، اس نے سپورٹ دی، ایدتو میں نے سپورٹ دی. تو اگر آپ ایدتو کو پڑھیں گے، یعنی بیسیکلی ہے نا ایدتو، ایدتو پڑھیں گے تو اس میں دال جو ہے نا یہ زبان ایک طرف سے اٹکتی ہے اور دال اور تے ملتے جلتے ہیں. تو اس کو ایدتو کی بجائے آپ پڑھیں گے ایدتو، یعنی یہ دال کی آواز تے میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اور یہ بہت کامن چیز ہے اور اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ہمیں جنرلی اس کا احساس نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ علامہ اقبال کی یہ ہم سب پڑھتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. تو ہم جب اس کو فلو میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں پڑھتے لب پہ آتی ہے، یہ کبھی کوئی نہیں پڑھتا. ہم اس بے کو کنورٹ کر دیتے ہیں پے میں اور ہم ایکچولی پڑھتے ہیں لب پہ آتی ہے. تو جب یہ ملتا جلتا آواز کی ساؤنڈ ہوتی ہے نا، جہاں سے اس نے نکلنا ہوتا ہے وہ مخرج سیم ہوتا ہے، تو پھر یہ خود بخود کنورٹ ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا ہے لب پہ آتی ہے. اس طرح یہ ہو جائے گا ایتو کا. تو یہ ایدتو، اگر مثلا یہاں پہ یہ شد نہ بھی لگی ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب دال اور تیم کٹھے ہوں گے نا تو آواز مدغم ہو جائے گی. ایتو کا میں نے تائید کی تیری، بروح القدسی، روح قدس کے ذریعے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. تکلم، یہ بھی باب تفعیل ہے، تو بات کرتا تھا، تو کلام کرتا تھا، الناسا لوگوں سے. تو یہ میری اس نعمت کو یاد کرو. اب جو نعمت اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو پہلے یہ بیان کی کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تمہاری سپورٹ کی. دوسری نعمت، اور یہ اب اللہ تعالیٰ معجزے بیان فرما رہے ہیں، دوسرا معجزہ یہ بیان کیا کہ تم کلام کرتے تھے لوگوں سے مہد میں، فی المہدی، مہد کہتے ہیں گہوارے کو، ماں کی گود کو. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے بچھونا، جہاں پہ آدمی رات کو آ کے سوتا ہے، آرام کا ٹھکانہ، وہ چیز جو آرام دہ بنائی جائے. مہاد بھی اسی سے ہے، جو پھر جہنم کے لیے آتا ہے نا، بیسل مہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے. تو تم لوگوں سے کلام کرتے تھے ماں کی گود میں، گہوارے میں. وکہلن، اور کہولت کہتے ہیں ادھیڑ عمری کو، جنرلی 40 سال سے اوپر کی عمر کو کہتے ہیں ادھیڑ عمری. تو گہوارے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے بات کی وہ بھی ایک معجزہ تھا، اور ادھیڑ عمری میں جو بات کریں گے وہ بھی ایک معجزہ ہے. یہ دونوں معجزے ہم تھوڑا سا بریفلی ڈسکس کرتے ہیں. اس کا ترجمہ پہلے کر، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہدی وکہلا. یاد کرو جب اللہ تعالی فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، یاد کر میری نعمت کو اپنے اوپر، اپنی والدہ پر، جب میں نے تمہاری تائید کی روح قدس کے ذریعے. تم کلام کرتے تھے لوگوں سے گہوارے میں اور کہولت میں یا اور ادھیڑ عمری میں. گہوارے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، یہ سورہ مریم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب ظاہر ہے حضرت مریم بے تحاشا پریشان تھیں کہ جب میں قوم کے پاس واپس جاؤں گی تو کیا ہوگا. تو وہاں پہ فرشتہ نے ان کو آواز دی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا کھانے پینے کا بھی. تو فرشتے نے کہا کہ فکلی وشربی وقرری عینا، کہ تم کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، یعنی اللہ نے بیٹا دیا، آنکھیں ٹھنڈی کرو. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا، پھر اگر تم دیکھو کسی بھی انسان کو، فقولی، تو اس کو یہ کہنا، کہنا سے مراد ہے اشارے سے کہنا،
انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہے۔ اس زمانے میں ایک خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، تو خاموش رہنے کی نظر مانی ہے، یہ اس روزے کا ذکر ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں کسی انسان سے آج کے دن بات نہیں کروں گی۔ فاتت به قومها تحملہ، پھر وہ آئیں اپنی قوم کے پاس حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے۔ قالو، قوم والے بولے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو بڑا غلط کام کیا ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی کوئی بری عورت نہیں تھی۔ فاشارت الیہ، تو اس نے اشارہ کیا اس کی طرف، یعنی حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ قالو، وہ بولے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کیسے ہم سے بات کرے گا جو گہوارے میں ہے ننھا سا بچہ، یہ گہوارے میں پڑا ہوا بچہ ہم سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی بالکل نادائز آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے، یہ وہ معجزہ ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ تکلم الناس فی المہدی۔ قال انی عبد اللہ، انہوں نے فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے عطا کی کتاب اور مجھے بنایا نبی۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا جہاں کہیں پر بھی میں ہوں، مجھے بابرکت کیا۔ وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ ما دمت حیا، اور مجھے نصیحت وصیت کی نماز اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ ہوں۔ تو گہوارے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، نوزائیدہ بچے نے بول کر پراپر کلام کر کے سب کو بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور جو بھی کسی کو حضرت مریم کے اوپر کو شک ہو سکتا تھا وہ اتنی بڑی نشانی دے کے اس کو شک کو ختم کر دیا، کلیئر ہو گیا بالکل، اور سب کے منہ ظاہر سی بات ہے بند ہو گئے جن کے ذہن میں بھی کوئی خیال آیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اسی طرح ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ جب آپ ادھیڑ عمر ہوں گے آپ بات کریں گے، کیونکہ بائبل کے حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیے گئے، یعنی ان کا بیان آسمان پر اٹھانے کا نہیں ہے، ان کا بیان سولی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سولی نہیں دی گئی تھی، تو ان کے حساب سے 33 سال آپ دنیا میں رہیں، اگر وہ صحیح ہے تو اس میں کیا معجزہ ہے کہ آپ ادھیڑ عمری میں لوگوں سے خطاب کریں گے، کیونکہ کہولت عام طور پہ 33 سال کی عمر کو نہیں کہتے۔ تو وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً وہ زمانہ قریب ہے کہ نازل ہوں گے تم میں ابن مریم ایک عادل حاکم کے طور پر، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے یعنی عیسائیت میں جو صلیب کا عقیدہ گھڑا ہوا ہے، یہ عقیدہ پھر ختم ہو جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، اور جو انہوں نے خنزیر کو حلال کر لیا ہوا ہے، وہ کھا رہے ہیں بے دھڑک، اس کو بھی وہ ختم کر دیں گے۔ وجزا الجزیہ، اور جزیہ کو بھی ختم کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ حکمرانی ہو جائے گی، تو کوئی نان مسلم رہے گا ہی نہیں، سب مسلمان ہو جائیں گے، تو جب نان مسلم نہیں ہوگا تو جزیہ کہاں سے ہوگا؟ یفید المال حتی لا یقبلہ احد، اور وہ پھر آگے اس کی اور ڈیٹیل ہے کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور قرآن میں بھی اس کا ایک طرح سے اشارہ ملتا ہے، جیسے مثلا اس آیت میں بھی ملتا ہے کہ آپ پنگھوڑے میں کلام کرتے تھے، یہ ایک معجزہ، اور آپ ادھیڑ عمری میں کلام کریں گے، یہ ایک معجزہ۔ ورنہ ادھیڑ عمری میں تو سارے کلام کرتے ہیں نا، تو اگر نارمل کلام کرنے اس میں تو کوئی معجزے کی بات نہیں ہے۔ پھر آگے مزید معجزے آ رہے ہیں، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جب میں نے تجھے تعلیم دی کتاب اور حکمت کی۔ اب کتاب اور حکمت سے جو یہاں مراد ہے اپیرنٹلی، وہ مراد ہے کتاب کا مطلب احکامات، اور حکمت کا مطلب ان کا اخلاقی پہلو۔ والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل ایکچولی یہی ہیں، کیونکہ تورات کا تو نام ہی 10 کمانڈمنٹس ہے، اس کے اندر بنیادی طور پر احکامات ہیں، اور انجیل میں بنیادی طور پر ان کے اخلاقی پہلو ہیں، یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تم تخلیق کرتے تھے مٹی سے، کہیئت الطیر، حیت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، پرندے کی صورت،
بِإِذْنِی میرے اذن سے، میری اجازت سے. اب یہ بِإِذْنِی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو معجزے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھائے وہ میری اجازت سے تھے. حضرت عیسیٰ کا اپنا ذاتی کمال نہیں تھا ان کے اندر. اور یہ عیسائیوں کو بار بار یہ بِإِذْنِی کے لفظ ریپیٹ ہوگا، یہ چیز ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ معجزے اللہ کی اجازت سے ہوتے تھے، وہ خدا کے بیٹے نہیں تھے، نعوذ باللہ. فَتَنفُخُ فِیہا پھر تم پھونک مارتے تھے اس میں، یعنی اس حیت میں، اس صورت میں. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِی تو وہ جیتا جاگتا پرندہ ہو جاتا تھا میرے اذن سے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ یہ اکمہ ہے نا، یہ بھی افعل کا وزن ہے، اور اس افعل کو کہتے ہیں الوان و عیوب، رنگوں کے لیے اور عیبوں کے لیے یا خوبیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا ورڈ کاف میم اور ہے، اس روٹ کا مطلب ہوتا ہے اندھا ہونا، اور اکمہ ہو جاتا ہے زیادہ اندھا. تو پھر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو پیدائشی اندھا ہو، کیونکہ پیدائشی اندھے کا پھر علاج جو ہے وہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اور بری جو ہے، بری ہونا ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز سے نجات حاصل کر لینا، بری ہو جانا. اور اس سے پھر جو باب افعال بنتا ہے وہ بن جاتا ہے کسی کو نجات دے دینا، کسی کو بری کر دینا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور تم نجات دیتے تھے یا تم اچھا کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو. وَالْأَبْرَصَ اور پیدائشی برس والے کو. اپیرنٹلی یہ جو برس کا لفظ ہے، یہ اب برس کی ایک بیماری ہے جو ہوتی ہے فل بیری. تو جب کوڑ ہوتی تھی تو اس کے اندر بھی جسم پہ داغ بھی پڑتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی زمانے میں کوڑ کے لیے برس کا لفظ استعمال ہوتا ہو. اگر آج کل کی عربی میں جذام کا لفظ استعمال ہوتا ہے کوڑ کے لیے، اور برس کا لفظ فل بیری کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس کا ترجمہ کوڑی ہی کیا ہوا ہے، کیونکہ شاید اس میں بھی جسم پر داغ پڑتے ہیں، اور وہ ایک ایسی بیماری ہے جو سیریس بیماری ہے جس میں اس زمانے میں تو لوگ مر جاتے ہوتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ آپ بہت زیادہ جو بیمار ہوگا کوڑ کا، اور جو اندھے ہوں گے، جو پیدائشی اندھے ہوں گے، ان کو آپ اچھا کر دیتے تھے بِإِذْنِی میرے اذن سے، میرے حکم سے. اور جب تخرج الموتى بِإِذْنِی جب تم نکالتے تھے، اور نکالتے تھے مطلب بنے گا نکال کھڑا کرتے تھے مردوں کو میرے حکم سے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو جا کے کہتے تھے کہ اٹھ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، مردوں کو دوبارہ جیتا کر دیتے تھے. اس لیول کے معجزے دیے گئے کیونکہ یہودیوں نے بھی ڈھٹائی کی حد کی ہوئی تھی. تو اس لیے آخری رسول جو یہودیوں میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پاورفل معجزے دے کے بھیجا، تاکہ اب وہ اگر انہوں نے بعد آنا ہے تو ان پہ صحیح سے اتمام حجت ہو جائے، بعد آ جائیں. اور اگر انہوں نے پھر نہیں آنا اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی، تو پھر ان کو صحیح سے ان کے اوپر عذاب آئے، اور جو ان پر پھر اس کے بعد صدیوں سے ایک عذاب کا سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈٹائی کی انتہا کر دی اور بعد نہیں آئے. اور بنی اسرائیل سے نبوت پھر شفٹ ہو گئی بنی اسماعیل میں. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. اور یاد کرو جب میں نے تمہیں سکھائی، یا جب میں نے تمہیں تعلیم دی کتاب اور حکمت، تورات اور انجیل کی، اور جب تم بناتے تھے مٹی سے پرندے کی ایک صورت میرے اذن سے، پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا جیتا جاگتا پرندہ میرے حکم سے. اور جب تم اچھا کر دیتے تھے پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو نکال کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے. اور جب کففتو یہ کاف یہ کف کا جو لفظ ہے نا وہ ہتھیلی کے لیے بھی آتا ہے. ہتھیلی مار کے کسی چیز کو روکنے کو کہتے ہیں کفا. کفا اس نے روکا، کففتو میں نے روکا. یعنی بیسیکلی یہ تھا کاف فے اور فے، جیسے ہوتا ہے نا ضربا، تو یہ تھا کفافا. اب کفافا تو بن گیا کفا فلو بنانے کے لیے.
اور دوسرا ضربتو کے وزن پہ ہی ہے کففتو، تو اس میں فلو کی ضرورت نہیں تھی، اس میں فے اکٹھے نہیں ہوئے، یہاں پہ اکٹھے ہو گئے. اور جب میں نے روکا بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے، یعنی میں نے بنی اسرائیل کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا، بنی اسرائیل کے شر کو تم سے دور رکھا، روک کے رکھا. اس جب جئتہم آیا تو ان کے پاس بی کے ساتھ، یعنی جب لایا تو ان کے پاس البیناتی روشن نشانیاں. یہ سارے معجزے جو عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس لے کے آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فقال الذین کفروا منہم، تو جو ان لوگوں میں سے کافر تھے انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا نہیں ہے یہ الا سحر مبین مگر کھلا جادو. جب آگے الا آئے گا تو ان کا ترجمہ ہو جاتا ہے نہیں، یعنی یہ تو بحث ایک کھلا جادو ہے. یہ اتنے بڑے معجزے دیکھ کر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ تو شوبدہ بازی ہے، آنکھوں کا دھوکہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ میں دکھا رہے ہیں. انہوں نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور جو بھی انہوں نے سازشیں کی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان سے محفوظ رکھا. یہاں تک کہ جو انہوں نے آخری سازش کی کہ انہوں نے کہا ہم سولی پہ چڑھا دیں گے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور پھر آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو یہ سارے جو انعامات تھے یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات وہاں پر گنوائیں گے. اور حضرت عیسیٰ کو گنوانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی قوم کو سنایا جائے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جن کو تم نے خدا کا بیٹا بنا دیا، یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور آپ پر اللہ نے اپنے انعامات کیے تھے، اور تم نے جو ایگزیجریشن کی ہے اس کی وجہ سے تم گمراہ ہوئے، اور اب تم جہنم میں جاؤ گے. تو اچھی طرح تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ تمہاری حرکتوں. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اور جب میں نے روکے رکھا بنی اسرائیل کو تم سے، یا میں نے دور کیا بنی اسرائیل کے شر کو تم سے، جب تم آئے ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، تو ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک کھلا جادو ہے.